اب جو میں نے سوالات تھے نا میرے انگلش میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ بائبل میں کہاں ہیں، پروفٹ اسماعیل علیہ السلام بائبل میں کہاں ہیں، اور سوال کرنے والے نے کہا تھا ہمیں بائبل دکھائیں کہ اوریجنلی بائبل آپ کے ہاتھ میں ہو، ہمیں پتہ چلا بائبل سے پڑھ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، یہ بائبل ہے الحمدللہ۔ میری جو توراہ ہے نا، صرف توراہ، میں پچھلے 6 سال سے توراہ پڑھ رہا ہوں الحمدللہ، اور باقاعدہ بڑے بڑے اسکالر، پریچرز، پریسٹ، ان لوگوں کے ساتھ میری سیٹنگز ہوتی ہیں، تو یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ میں نے باقاعدہ پوچھ کے کئی جگہ تو نشان لگائیں کہ ایسے ہی ہے نا، میں غلط تو نہیں پڑھ رہا، کہیں ہمیں کوئی آ کے کہہ دے تم مسلمانوں کو تو پڑھنا ہی نہیں آتا۔ تو میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں 5 پہلی جو بائبل کی کتابیں ہیں نا، اصل میں چیپٹرز کی بجائے اس میں ہوتی ہیں بکس، جیسے صحیح بخاری آپ لے لیں، کتاب الوحی، پھر وہ چیپٹر نہیں ہے، جیسے سائنس آپ پڑھتے ہیں نا، سائنس کی، فزکس کی فرسٹ چیپٹر، یہ چیپٹر کو سمجھیں بک سمجھ لیں آپ، منی بک، اس بک کے آگے سب چیپٹرز ہوتے ہیں۔ کتاب الوحی ہے بخاری، تو اس کے آگے سب چیپٹرز کے آگے وہ مطلب سب ٹاپکس کہہ لیں۔ اسی طرح بائبل کی جو پہلی 5 کتابیں ہیں نا، جینیسس، ایگزوڈس، لیویٹیکس، نمبرز، ڈیوٹرانومی، یہ 5، یہ توراہ ہے۔ یہودی اس کو تورات مانتے ہیں، مسلمان بھی اس کا سب سے زیادہ احترام اسی کا کرتے ہیں، کیونکہ اس میں کرپشن ریلیٹیولی، میں ریلیٹیولی کہہ رہا ہوں، نسبتاً کم ہے۔ باقیوں میں کرپشن اور زیادہ ہے۔ جتنا زیادہ دور ہوتے گئے نا آپ عیسیٰ علیہ السلام سے، جب بعد میں جو آئے پھر کام خراب ہوتا گیا۔ تو خیر، اس میں آپ کو جینیسس، پہلی ہی کتاب بائبل کی جو ہے، میرے پاس اس وقت ہے یہ ESV، انگلش اسٹینڈرڈ ورژن، آپ اردو کی بائبل لے لیں، عربی کی، میرے پاس یہ ساری موجود ہیں۔ میں نے الحمدللہ اللہ کی طرف سے ایسا ہوا کہ میں وہ تینوں نہیں لا سکا، ورنہ اگر میں اس وقت یہاں پہ سٹیک کرنا شروع کر دوں تو میرے پاس کم از کم اس وقت 14-15 بائبلز ہیں۔ سبھی بائبلز میں یہ بات کامن ہے جو میں آپ کو سامنے بھی رکھنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بلیس کیا، بلکہ اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام سے پہلے بلیسڈ ہیں، کیونکہ وہ پہلے پیدا ہوئے ہیں۔ اس کا ثبوت جی بائبل میں۔ بائبل سے ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ابراہیم علیہ السلام سے کہ جو تمہیں بلیس کرے گا میں اس کو بلیس کروں گا، جو تمہیں بلیس کرے گا میں اس کو بلیس کروں گا، اور جو تمہاری عزت نہیں کرے گا میں اس پہ اپنی لعنت بھیجوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ ایک سیکنڈ پاز مجھے کرنا ہے، میں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وہ جی میری والدہ کی کال تھی، تو یہ تو کال لینی پڑنی تھی نا، آپ کو بتائیے پھر۔ اچھا جی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تمہیں ڈس آنر کرے گا میں اس پہ اپنی لعنت بھیجوں گا، اور جو تمہیں بلیس کرے گا اس کو میں، اللہ کہہ رہا ہے میں بلیس کروں گا۔ یعنی پتہ کیا چلا، اب یہ جو بلیس کرنے کے الفاظ ہیں نا، صلاح، اللہم بارک علی، برکت، بلیسنگ، یہ مسلمان ہی صرف پڑھتے ہیں۔ بائبل کے الفاظ کے مطابق الحمدللہ ہم پہلے گروپ میں آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن سے وعدہ کیا ہوا کہ جو تمہیں بلیس کرے گا اس کو میں بلیس کروں گا۔ درود ابراہیمی گوگل کریں، صلوات ابراہیمی، اس کا ترجمہ پڑھ لیں۔ مسلمان یہ کام نہ کرتے ہوئے تو مجھے کہنا، یہ 12واں چیپٹر ہے جینیسس کا، اس سے پتہ چلا کہ الحمدللہ ہم ان پہلے گروہ میں شامل ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہیں، رحمتیں، کیونکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے۔ یہ میں قرآن سے نہیں پڑھا، عیسائی پبلک دیکھ لے۔ اب اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ کیسے آتا ہے کہ جی صفحہ نمبر 23، میری جو اپنی الحمدللہ نشان لگے ہوئے جگہ جگہ جس بائبل میں، اور اس کو میں نے کئی لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیا، پڑھا ہے، پریسٹ اور ریبائز، ان لوگوں کے ساتھ۔ ابھی اسحاق پیدا نہیں ہوئے تھے، کوئی وارث نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے صفحہ نمبر 23 پہ وعدہ کیا کہ میں تمہاری اولاد جو ہے نا اس میں سے چنوں گا بندہ اور اس کو بلیس کروں گا، تمہاری اپنی اولاد سے، تمہاری اپنی اولاد سے۔ یہ چیپٹر 15 آیا نمبر یا آیا نہیں کہنی چاہیے، ورس نمبر ہے جی 15:6 پیج 23۔ یہ ہو گیا، یعنی اسماعیل علیہ السلام تو اسحاق سے بھی پہلے چنے جا رہے ہیں۔ پھر ایک اور جگہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جینیسس چیپٹر 17، پہلی کتاب 17 چیپٹر، اس میں ابراہیم علیہ السلام کو جب خوشخبری ملی اولاد کی تو انہوں نے اللہ کے آگے سجدہ کیا، سجدے میں جھک گئے، فیل آن ہز فیس، سجدے میں چلے گئے۔ آیا نمبر 3 ہے، ورس نمبر 3 ہے اس کے اندر، اور ورس نمبر 17 میں بھی سجدہ ان کا آتا ہے، اسی باب میں 17
17 میں بھی اور ادھر بھی آپ نے سجدہ کیا، اللہ اکبر، اور مسلمان بھی اسی طرح سجدہ کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشخبریاں دیں، اسماعیل کے بعد اسحاق کی خوشخبری۔ اب اسماعیل جو ہے نا، ان کا آپ دیکھیں جو ذکر ہے وہ یہ 17 کے اندر، پیج 26 آیا ورس نمبر 20 کے اندر، ایز فار اسماعیل I have heard you, behold, I have blessed him, and I will make him fruitful and multiply him greatly. He is also blessed. اسماعیل، اللہ کا وعدہ آ گیا۔ آیت نمبر 20، ورس نمبر 20، ورس نمبر 20، کون سا چیپٹر ہے جی؟ 17، اسماعیل علیہ السلام کا ذکر مبارک پہلا۔ اب آپ آگے چلیں، چیپٹر 21، چیپٹر 21، وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا آیا نمبر 13 کے اندر کہ آئی ول میک اے نیشن آف دا سن آف دا سلیو وومن، غلام عورت کا بیٹا، بی بی ہاجرہ غلام تھی نا پہلے، اس کے بیٹے کو، ہی از یور آف اسپرنگ، وہ آپ کی ہی نسل ہے، اس کو علیحدہ نہ سمجھیں، یہ بائبل کہہ رہی ہے، ہی از یور آف اسپرنگ، آیا نمبر 13 اور 14، ورس 13-14۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ یہ بھی ان کی نسل میں سے ہے، چنا ہوا ہے اللہ کا۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ آئی ول میک ہم انٹو اے گریٹ نیشن، آیا ورس نمبر 18، اپ لفٹ اپ دا بوائے، یہ بی بی ہاجرہ کو، بی بی ہاجر کو بھی یہی خوشخبری اللہ نے دی، جب یہ زمزم کا سارا واقعہ اس میں لکھا ہوا ہے، زمزم کا واقعہ بھی یہیں پہ لکھا ہوا ہے چیپٹر 21 کے اندر۔ اور یہاں پہ گاڈ کہتا ہے نمبر 18 کے اندر، اٹھاؤ اس لڑکے کو، اس کو آئی ول میک ہم انٹو اے گریٹ نیشن۔ یہ جی اسماعیل کا مختصر سے میں نے اشارہ کر دی ہیں، آپ یہ پڑھنا شروع کر دیں شروع سے، 12ویں چیپٹر سے آگے پڑھتے جائیں، آپ کے سامنے عقدے کھلتے جائیں گے، 12ویں سے لے کے نا آپ 21ویں تک یہ 4 چیپٹر پڑھ لیں، سارا پتہ چل جائے گا۔ ایک اور ثبوت اسماعیل علیہ السلام اور مسلمان کہ ہم کس طرح ابراہیمی ملت ہیں، یہ ابراہیمی ملت ہونے کا ایک اور ثبوت، یہ میں نے انگلش والا جو نا وہ زیادہ ڈیٹیلڈ ہے، اس میں مختصر بتا رہا ہوں۔ اس میں سرکمسیجن، ختنے کا وعدہ، ختنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یاد رکھنا، جو بھی تمہاری ان نسلوں میں سے ختنہ کروائے گا وہی تمہارا ہے، باقی تمہاری نسل میں سے کوئی نہیں ہے، وہ باہر ہے، سمجھیں۔ اور ختنے کا ٹائم بھی سبحان اللہ 8واں دن کا، ہمارے بھی 7 دن کے بعد، ہم ابراہیمی ہیں ہر لحاظ سے، ملت ابیکم ابراہیم، قرآن سے میں کوٹ نہیں کر رہا، قرآن میں جو ہے نا تم ابراہیمی ملت ہو، ابراہیم کے سب سے بڑے حقدار وہی ہیں جو اس کو فالو کرتے ہیں، یہی بائبل کہہ رہی ہے، کرابریشن ہو رہی ہے، آپ خود دیکھ لیں، حق بات وہی ہوتی کہ جو دو لوگ ملے بھی نہ ہوں آپس میں اور ایک ہی بات کر رہے ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فزیکلی ابراہیم علیہ السلام سے تو نہیں نہ لینے گئے تھے، یہ باتیں ساری آپ کے سامنے سارا ثبوت، ہزاروں سال کا گیپ مگر بات ایک ہی۔ ختنے کا ذکر ہے یہ چیپٹر نمبر 17 کے اندر، اور کہا any uncircumcised male who is not circumcised in the flesh of his foreskin shall be cut off from his people, he has broken my covenant۔ اللہ نے کہا میرے ساتھ تمہارا معاہدہ کہ میں بلیس کروں گا تمہیں وہ ختم ہو جائے گا اگر تم نے ختنہ چھوڑ دیا۔ سرکمسیجن اپنے بچوں کی کرنی ہے، ہر پیدا ہونے والے نئے بچے کی 8ویں دن سرکمسیجن ہونی چاہیے۔ 7 دن 8ویں دن وہ ایک ہی بات ہے، اصل میں وہ سمجھیں لکھنے ترجمے کرنے والوں میں ہوگا نا 8th ڈے یا the 7th ڈے، ہم کہتے ہیں جب 7 دن کا ہو جائے بچہ تو آپ سرکمسیجن کرتے ہیں، تو وہ 8واں دن ہوا، سبحان اللہ۔ تو یہ ہمارے پاس بھی اس طرح کی یہی آپ کو آراء ملیں گی، اسی قسم کا کام ہوتا ہے، ختنہ ہوتا ہے۔ تو اسماعیلی نسل جو ہے نا، عرب جتنے بھی، اور جو کوئی بھی ابراہیم علیہ السلام کے فٹ سٹیپس پہ ہے، اس سے پتہ چلا کہ یہ کوئی نسل پرستی نہیں ہو رہی۔ جو کوئی بھی ابراہیم کو کہے گا نا بارک علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہ نے کہا میں اس کو برکتیں دوں گا۔ اور ہم ہی تو کہتے ہیں، کوئی مجھے دکھا دے یہودی عیسائی جو درود شریف پڑھتا ہو اس طرح سے، کوئی نہیں پڑھتا۔ الحمدللہ ملت ابراہیمی اس وقت دنیا میں ایک ہی ہے۔ آپ اگر بائبل کو ہی مانتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں آپ کو ابراہیمی ملت پہ چلنا ہے، جینیسس 12ویں چیپٹر سے لے کے 21ویں تک پڑھ لیں، آپ کو نظر آ جائے گا سارے کام، ختنہ، سجدہ، عبادت، درود شریف، برکت کی دعائیں، ساری کا مصداق آج آپ کو صرف مسلمان ملیں گے۔ زمزم کا قصہ بھی صحیح تفصیل سے جاننا ہو، اور یہ بھی ثبوت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پہلے سے کاپی نہیں کیا ہوا، آپ صحیح بخاری میں پڑھنا شروع کر دیں زمزم کا قصہ، آپ پڑھیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیا کیا تفصیلات ہیں وہاں، کیسے فرشتہ آیا، جبریل علیہ السلام آئے اور کیسے انہوں نے اپنا ونگ سٹرک کیا، سبحان اللہ۔
تو یہ بہت بڑی سمجھیں آپ کے لیے اس میں بشارت ہے، اور اللہ نے اعلان کیا ہے عیسائیوں کے لیے اور یہودیوں کے لیے کہ اگر انہوں نے رسول اللہ پہ ایمان لے آئے تو ان کو ڈبل ثواب ہے، عام مسلمان سے دگنا ثواب، کیونکہ انہوں نے پچھلے کو بھی ریٹیفائی کر لیا، اس میں سے غلط چیزوں کو چھوڑ دیا، صحیح کو ساتھ لے آئے، اور ادھر سے بھی حق کو پکڑ لیا، تو اب وہ ڈبل ان کو فائدہ ہوگا۔ یؤتکم کفلین من رحمتہ، سورہ حدید کی آخری 2 آیتیں آپ کے سامنے ثبوت ہے۔